کویسچن نمبر 81 ابوالفدا کی جغرافیہ پر مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟ کتاب العادات، التصریف، تقویم البلدان یا مقالات خمس؟ رائٹ آنسر از سی، تقویم البلدان۔ تقویم البلدان عربی زبان میں لکھی گئی جغرافیہ پر ایک مشہور کتاب ہے۔ کویسچن نمبر 82 ماء الملوک کس کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان، ابن ماجہ، فیثاغورس یا القزوینی؟ رائٹ آنسر از اے، جابر بن حیان۔ جابر بن حیان 102 ہجری بمطابق 721 عیسوی میں پیدا ہوئے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ آپ نے کوفہ میں تجربہ گاہ قائم کی اور علم کیمیا میں بیش بہا کارنامے سر انجام دیے۔ 199 ہجری بمطابق 815 عیسوی میں کوفہ میں وفات پائی۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم اور بانی قرار دیا جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کوفہ میں اپنے ننھیال میں پرورش پائی اور زندگی کا سارا عرصہ کوفہ میں ہی بسر کیا۔ علم کیمیا پر آپ کی کتب کی تعداد 70 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں کتاب السبعین، کتاب المیزان، کتاب الرحم، کتاب التجمیع اور کتاب الموازین شامل ہیں۔ جابر بن حیان نے فولاد بنانے، کپڑا اور چمڑا رگڑنے، موم جامہ بنانے، دھاتوں کو مصفحہ کرنے، بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب کے استعمال اور لوہے کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے وارنش کے استعمال کے طریقے بتائے۔ جابر بن حیان کے تیار کردہ اہم تیزابات مثلا نمک، کلمی شوری اور گندھک کے تیزابات آج بھی کیمیاوی دنیا میں اس کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کویسچن نمبر 83 کون سا مسلم ریاضی دان معروف شاعر بھی تھا؟ المسعودی، عمر خیام، ابن وافد یا الدمیری؟ رائٹ آنسر از بی، عمر خیام۔ عمر خیام 1044 عیسوی میں نیشا پور کے قریب پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1123 عیسوی میں ہوئی۔ عمر خیام کا پورا نام ابوالفتح عمر بن ابراہیم الخیام نیشا پوری تھا۔ ان کے والد خیمہ ساز تھے، اس وجہ سے وہ بھی خیام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ عمر خیام نے شاعری کے اندر بہت نام کمایا اور مغربی لوگ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ عمر خیام تقویم جلالی کے بھی موجد ہیں اور تاریخ جلالی کے نام سے ایک نیا کیلنڈر تیار کیا اور سال کو 365 دن، 5 گھنٹے اور 49 سیکنڈ میں تقسیم کیا۔ عمر خیام کی فارسی روایات کا اس وقت دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور چونکہ وہ ایک ریاضی دان بھی تھے تو انہوں نے بہت سی الجبری مساواتوں کو ان کی پیچیدگی کے لحاظ سے ترتیب دیا۔ کویسچن نمبر 84 گلیلیو کی اہم ایجاد کیا تھی؟ منجنیق، دوربین، اسطرلاب یا ان میں سے کوئی نہیں؟ رائٹ آنسر از بی، دوربین۔ گلیلیو اطالوی ماہر فلکیات اور فلسفی تھا۔ 1564 عیسوی میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں اندھا رہا۔ 1642 عیسوی میں وفات پائی۔ کویسچن نمبر 85 پنڈولم والی گھڑی کس نے ایجاد کی؟ ارسطو، کوپرنیکسن، علی بن یونس یا اقلیدس؟ رائٹ آنسر از سی، علی بن یونس۔ کویسچن نمبر 86 نظریہ اضافت کس نے پیش کیا؟ نیوٹن، آئنسٹائن، تالیس یا استاخوس؟ رائٹ آنسر از بی، آئنسٹائن۔ 1905 میں آئنسٹائن نے اپنا شہرہ افاق نظریہ اضافت پیش کیا، جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی کہتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا طبیعت دان سمجھا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 87 اسلام اور جدید دور کے مسائل کے مصنف کون ہیں؟ علامہ اقبال، امین اصلاحی، محمد تقی امینی یا ڈاکٹر سعد صدیقی؟ رائٹ آنسر از سی، محمد تقی امینی۔ کویسچن نمبر 88 ہندوستان کے کون سے معروف عالم دین ماہر معاشیات بھی تھے؟ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، حفظ الرحمن سیوہاروی یا قاسم نانوتوی؟ رائٹ آنسر از بی، شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش 1703 اور وفات 1762 میں ہوئی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور آپ کی سب سے مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ ہے۔ کویسچن نمبر 89 دور جدید کے اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اشتراکیت، سرمایہ داری نظام، سود یا آزاد معیشت؟ رائٹ آنسر از سی، سود۔ کویسچن نمبر 90
کتاب الاثار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف یا امام مالک؟ رائٹ آنسر از اے، امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی اور وفات 150 ہجری میں بغداد جیل میں ہوئی۔ آپ کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے قید کر دیا تھا اور دوران قید ہی آپ کی وفات ہوئی۔ کویسچن نمبر 91، ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے؟ قرطبہ، بغداد، تیونس یا شام؟ رائٹ آنسر از سی، تیونس۔ کویسچن نمبر 92، اخوان المسلمون کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلسطین، مصر، عراق یا ایران؟ رائٹ آنسر از بی، مصر۔ یہ جماعت 1929 میں مصر میں قائم ہوئی۔ اس کے بانی شیخ حسن البنات ہے۔ انہوں نے اس تحریک کا آغاز 1923 میں کیا تھا، مگر 1929 میں اسے باقاعدہ شکل دی گئی۔ اس جماعت کا مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا احیاء اور ان کا نفاذ تھا، مگر بعد میں یہ جماعت سیاسی شکل اختیار کر گئی۔ مصر میں یہ تحریک کافی مقبول ہوئی اور اس کی شاخیں دوسرے عرب ممالک میں بھی قائم ہو گئیں۔ کویسچن نمبر 93، احتکار سے کیا مراد ہے؟ تازہ پھل، ذخیرہ اندوزی، منافع یا دفینہ؟ رائٹ آنسر از بی، ذخیرہ اندوزی۔ کویسچن نمبر 94، عروس القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ المائدہ، الانعام، الرحمن یا التکویر؟ رائٹ آنسر از سی، سورہ الرحمن۔ عروس القرآن کا مطلب ہے قرآن کی دلہن۔ کویسچن نمبر 95، حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 15، 13، 20 یا 25؟ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے۔ جو حروف اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں اور اگر انہیں ایک شعر کی صورت میں پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ کویسچن نمبر 96، فعل امر کے کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 5، 6، 9 یا 14؟ رائٹ آنسر از بی، 6۔ فعل امر ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم، طلب یا التماس پائی جائے۔ اگر یہ حکم حاضر کو دیا جائے تو اسے امر حاضر کہتے ہیں اور اگر غائب کو دیا جائے تو اسے امر غائب کہتے ہیں، اور دونوں کو بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ کویسچن نمبر 97، لسان العرب کا موضوع کیا ہے؟ ایمانیات، لغت، حدیث یا تقابل ادیان؟ رائٹ آنسر از بی، لغت۔ لسان العرب عربی زبان میں سب سے جامع، مستند اور ضخیم لغت کی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ابن منظور ہیں۔ اسے عربی زبان کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے اور یہ لغت بڑے سائز کی 20 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ کویسچن نمبر 98، ذمہ کسے کہتے ہیں؟ مزدور، نو مسلم، اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری یا ذمہ داران؟ رائٹ آنسر از سی، اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری۔ کویسچن نمبر 99، زیادہ سے زیادہ حق مہر کی مقدار کتنی ہے؟ 100 درہم، 500 درہم، 1000 درہم یا کوئی حد نہیں؟ رائٹ آنسر از ڈی، کوئی حد نہیں۔ کویسچن نمبر 100، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 89، 99، 999 یا 1000؟ رائٹ آنسر از بی، 99۔